آج تو آپ ایک سکسیسفل انسان کی شکل میں سامنے آئے ہیں. کیا شروع سے آپ کا ذہن یہی تک میں نے تعلیم میں آگے جانا ہے کہ کچھ اور تھا بعد میں کچھ اور ہو گئے؟ جی شروع سے ہی تھا. اگر آپ نے 1 گھنٹہ گزارنا ہو اور آپ کے پاس چوائس ہو حور یا پری کی، جی تو دونوں میں سے کس کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنا پسند کریں گے؟ یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرح کی آپ سوال آگے سوچیں. ماں اور بیوی اگر لڑ رہے ہیں تو اس لڑائی میں سمجھانا کس سے مشکل ہے؟ ماں کو سمجھانا مشکل ہے کہ بیوی کو؟ بیوی کو سمجھاتا. بیوی کو سمجھانا. مجھے بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں. جی. یوں لگتا ہے کہ جیسے نا آپ نے کچھ سارا 10-12 ٹائم بیٹھے موکل چھوڑے ہوئے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، جنہوں نے 10-12 موبائل پکڑے ہوئے ہیں. جی اور آپ آرام سے سو رہے ہیں اور 10-12 موکل ہر وقت جواب دے رہے ہوتے ہیں. بہت کام کرواتا تھا. آپ بڑے ایسی شوق سے کون کیا. سی باتیں ہیں بچپن کی یا تھوڑی سی بڑے ہونے کی جو آپ کے بچوں میں ابھی آپ کو نظر آتی ہیں؟ میں گھر کے کام بہت کرتا ہوں تو میرے بچے بھی کرتے ہیں گھر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے پاس الفیصل ٹاؤن سی بلاک لاہور کینٹ کی ایک معروف شخصیت جن کا تعلق تعلیم سے بڑا گہرا ہے، وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے اور انشاءاللہ آج ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آج ان کی ذات سے متعلق، تعلیم سے متعلق اور تھوڑا سا سیاست سے بھی ان کو شوق ہے. انشاءاللہ اس میں بھی ہم ان سے بات کریں گے. تو میری مراد حافظ محمد شہباز صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں. شکر اللہ کا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. آپ کو بھی شکریہ. اور یقیناً آج ہمارے ناظرین بہت کچھ سیکھیں گے آپ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ گفتگو ایسی ہو کہ یہ نوجوان نسل جو ہے وہ آپ سے بہت کچھ سیکھے. میری کوشش ہوگی. ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں آپ کو، اس علاقے کا یہ الصفا ہائی سکول یہ ایک بہترین سکول بھی ہے اور یہ سب سے بڑا، تقریباً سب سے بڑا سکول ہے. تقریباً 1400 بچہ ان کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کر رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا تعلیمی سیٹ اپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے یہ پرنسپل ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں ان کو. تو یقیناً ان بچوں کے لیے بھی خوش قسمتی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم آج ان سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں ملے گا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شروع سے آج تو آپ ایک سکسیسفل انسان کی شکل میں سامنے آئے ہیں. کیا شروع سے آپ کا ذہن یہی تک میں نے تعلیم میں آگے جانا ہے کہ کچھ اور تھا بعد میں کچھ اور ہو گئے؟ جی شروع سے ہی تھا، کیونکہ میں جب حفظ کرتا تھا تو حفظ کے ساتھ ہی میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا. سپارہ پڑھاتا تھا، تو وہ پڑھانے کی وجہ سے، اور میری والدہ بھی سپارہ پڑھایا کرتی تھی، تو وہ پڑھانے کی وجہ سے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں سیکھنے سکھانے کا جو ہے نا اس میں آؤں گا. تو گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے فوری انسٹیٹیوٹ بنایا، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بنایا اور اس کے بعد اسکول بنایا. یعنی ذہن تھا آپ کا کہ میں اپنے اسکول کو یا ادارے کو اتنا سکسیسفل کر دوں گا؟ جی بالکل، کوشش تو ہوتی ہے، ہماری کوشش تھی بھی اور ہے بھی. اور زندگی کے اس موڑ پہ آ کر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے 5 سے 10 سال میں آپ اور آپ کا اسکول کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ جی انشاءاللہ اسکول آگے جائے گا اور ہم لوگ اس کو اور آگے لے کے جائیں گے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت کامیاب ہو رہے ہیں. ہم لوگ آلموسٹ 10 سال سے یہاں پہ ٹاپ کر رہے ہیں. 10 سال سے ٹاپ کر رہے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لاہور کی اور پاکستان کی بیسٹ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ہیں. جس طرح UET میں اس ٹائم ہمارے 15 اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا. کنگ ایڈورڈ میں ہیں بچیاں ہماری جو ہے وہ فاسٹ میں ہے، اور جو نسٹ ہے وہاں پہ ہے. رچنا یونیورسٹی جو ہے انجینئرنگ یونیورسٹی وہاں پہ ہے، بلکہ یہ آپ کے نزدیک ہی ہے گھر، وہاں سے بچہ ہمارا نسٹ میں ہے. تو بچے جب آگے جاتے ہیں تو ہمارا جذبہ اور بھی بڑھتا ہے. یہ ادارے کے لیے اور باقی بچوں کے لیے ایک بڑا ایک اٹریکشن بن جاتی ہے کہ یار ہم نے بھی ایسے جانا ہے. جی ایسے جانا ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹاپ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارا ٹاپ ہے. لاسٹ ایئر بھی ہمارا ٹاپ ہوا ہے. لاسٹ ایئر ہمارے 10 اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ 95% سے کے راؤنڈ اباؤٹ گئے ہیں. تو ہماری کوشش، پھر جب وہ بچے جاتے ہیں پھر ہمارا حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر حافظ شہباز صاحب تعلیم سے وابستہ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اگر ایز اے پرنسپل آپ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ پھر میں کمپیوٹر انجینئر، میری ڈگری جو ہے وہ IT میں ہے. پھر بھی ادارے بناتے کہ کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں؟
میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بناتا آپ سافٹ ویئر ہاؤس بناتے ہیں. ہوں جی. اگر آپ سافٹ ویئر انجینئر ہوتے تو کون سا سافٹ ویئر میں جی کون سا سافٹ ویئر جی بناتے آپ کہ جس سے عوام الناس کو فائدہ ہوتا، یا کیا آپ کرتے ہو؟ دیکھیں میں ہر اس سافٹ ویئر پہ کام کرتا جس سے جو ہماری زندگی جو ہے وہ ایزی ہو. میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں گا. جب میں آئی ٹی میں گریجویشن کر رہا تھا تو اس وقت میں نے اسٹارٹ کہاں سے کیا، میں 96 میں نے آئی سی ایس جب کیا تو اس ٹائم فرسٹ ٹائم ان پاکستان آئی سی ایس ہو رہا تھا. اچھا. تو میں اخبار وغیرہ پڑھتا تھا، مجھے پتا تھا 2015 میں کیا ہونا ہے. تو اخبار میں لکھا ہوتا تھا نا کہ 2015 آگے جو ہے وہ کمپیوٹر چلنا تھا. تو میں چاہوں گا کہ اب بھی ہم لوگ وہ کام کریں کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں. بچپن ہر ایک بندے کا بڑا پیارا گزرتا ہے اور بہت ساری خواہشات ایسی رہ جاتی ہیں بچپن میں جو انسان کرنا چاہتا لیکن کر نہیں پاتا. کوئی ایک ایسی خواہش آپ کی جو بچپن میں آپ کی رہ گئی ہو، اس پہ ذرا آپ کی روشنی ڈالیں. ساری پوری ہوئی، اللہ کا شکر ہے، سب اچھا. پوری ہوئی ہے، ہر چیز پوری ہوئی ہے. کرکٹ کھیلتا تھا میں، بہت کھیلی کرکٹ. اور جو ہے وہ میں نے اپنے گھر میں کام بڑے کرتا تھا، پارٹیسپیٹ بہت کرتا تھا امی کے ساتھ. ہم 5 بھائی تھے، بہن نہیں تھی، تو میں اپنی امی کے ساتھ بہت کام کرواتا تھا. آپ بڑے کی ایسی شوق سے کون کیا. سی باتیں ہیں بچپن کی یا تھوڑی سی بڑے ہونے کی جو آپ کے بچوں میں ابھی آپ کو نظر آتی ہیں؟ میں گھر کے کام بہت کرتا تھا، تو میرے بچے بھی کرتے ہیں گھر کے کام. گھر کے کام. بالکل. تو کبھی گھر والوں نے کہا نہیں، ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا کہ لو جی اب تو گھر کے کام کر رہا ہے، تو کیا ماں باپ یا بہن بھائیوں میں سے کبھی کسی نے کہا کہ بیوی کے کام ہے تو یہ ادھر کیا کدھر لگا ہوا ہے؟ بیوی کے ساتھ بھی میں ہاتھ بٹاتا ہوں، لیکن میرے بچے کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ میں کرتا تھا اس لیے میرے بچے بھی کرتے ہیں. تو بچے کام کرتے ہیں. میں اپنی والدہ کا، ہماری بہن نہیں تھی تو میں والدہ کے ساتھ سارا کام کرتا. کوئی یادگار واقعہ بچپن کا؟ میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ امی میری کہیں گئی ہوئی تھی، تو میں نے پیچھے سے مشین لگا لی کپڑے دھونے کی. تو میں کپڑے دھو رہا تھا، میں جب چھت پہ بچھاتا تھا تو وہ محلے میں نا سارے دیکھتے تھے. تو جو ہمارے ساتھ والے تھے نا، تو انہوں نے نا اپنے بچوں کو نا، سارے بیٹوں کو، ان کے بھی 5 بیٹے تھے، وہ 5 کو لے آئے. وہ لا کے مجھے دکھانے، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اور انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا. میں نے کہا انکل اس طرح نہ کریں، سارے بچے اس طرح کے نہیں ہوتے، میں اب کر رہا ہوں، میری والدہ کا مجھے احساس ہے. تو ان دنوں میں پانی بھی جو ہے نا وہ سرکاری نہیں آتا تھا، وہ پمپ والا تھا. اچھا. تو میری عادت تھی کہ میں کپڑے دھوتا تھا، تو میں والدہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا. تو میں جب بھی دھوتا تھا پورے محلے کے جو لڑکوں کی نشامت آ جاتی، وہ سارے محلے کے جو والد تھے نا وہ بچوں کے پیچھے پڑ جاتے. مذہب سے کتنا لگاؤ ہے؟ مذہب سے اللہ کا شکر ہے پوری طرح. کون سی انتہا پسندی نہیں ہے، ہاں، لیکن لگاؤ پورا. شخصیت کون سی پسند ہے آپ کو پاکستان؟ مذہبی میں ٹو بی فرینکلی مجھے ساری پسند ہے. نہیں، سب میں ایک ایک خوبی جو ہے نا مجھے بہت پسند. اگر کوئی ایسا بندہ جس میں آپ کو چلے 2-3 خوبیاں نظر آتی ہیں تو کون سا ہوگا وہ؟ مجھے ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب. کیوں؟ ان کی خدمات، وہ جو ہے نا انہوں نے تعلیم پہ بڑا کام کیا. وہ مذہب کو جدید تقاضوں کے مطابق بات کرتے ہیں. مطلب جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو منہاج یونیورسٹی میں بھی BCS ہو رہا تھا کمپیوٹر سائنس میں، جامعہ نعیمیہ میں ہو رہا تھا. جامعہ نعیمیہ میں کمپیوٹر 1988 میں آیا ہوا تھا. تو میں ان کی اس بات سے بڑا وہ ہوں کہ وہ مذہب کو جدید تقاضوں کے مطابق فوری سمجھتے. تو ڈاکٹر صاحب کے علاوہ مجھے سب میں جو ہے نا وہ ہے شاہ احمد نورانی، بڑے زبردست تھے، ان کی مجھے بات یاد ہے. بہرحال مجھے ساروں میں ہی اگر آپ دعوت اسلامی کو اور تبلیغی جماعت، یہ ہماری 2 مذہبی تحریکیں چل رہی مختلف مسالک کی، اگر ایک مشورہ دعوت اسلامی کو دینا چاہیں اور ایک مشورہ تبلیغی جماعت کو دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ میں ان کو جو ہے مشورہ میں تو خیر کیا دوں گا، وہ ماشاءاللہ اس میں دونوں میں بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ہم سے بہت اچھے. لیکن میں نے چونکہ دعوت اسلامی میں بھی ٹائم لگایا ہے، قافلے بھی لگائے ہیں، اور میں نے تبلیغی جماعت میں بھی ٹائم لگایا ہوا ہے. تو دونوں کی بڑی خدمات ہیں، دونوں بہت کام کریں. لیکن میری ایک ہی مطالبہ دونوں سے ہوگا کہ وہ جو جدید علوم ہے نا اس کے مطابق دین پر کام کریں. جدید علوم کے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہیں کر رہے. الحمدللہ دعوت اسلامی تو اس چیز میں بہت آگے. میں جانتا ہوں نا، میرے دوست ہیں علامہ عرفان صاحب دعوت اسلامی میں، تو بڑا ویسے دینی خدمات دونوں کی ہی بہت ہے. اگر کہیں کہ دین کے سے لوگوں کو شعور دیا دین کا، تو ان دونوں کی بہت خدمات ہے. آج کل 2 ایشو بہت چل رہے ہیں، ان میں سے ایک پہ ہم بات کرتے ہیں. مندر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ علماء کرام ایک سائڈ پہ ہیں، ہمارا تھوڑا سا جو لبرل لوگ ہیں وہ تھوڑے سے ایک سائڈ پہ ہیں.
بلکہ خواجہ آصف اور ایک دو اور سیاسی لوگ انہوں نے بھی ذرا اس کی تائید کر دی ہے. تو چونکہ آپ ایک سیاسی پیج وہ رن کر رہے ہیں الفیصل ٹاؤن کے باشعور شہری, تو آپ اس کے ایڈمن ہیں, اس کا مطلب ہے کہ شعوری حوالے سے آپ ان سے اوپر ہیں. تو آپ اس چیز کو کس انداز میں دیکھتے ہیں, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کیوں یہ اس پہ ذرا اس پہ ہمارے نا ٹوٹل چونکہ مذہبی معاملہ ہے اور مذہبی نہ بھی ہو, اس میں ہمارے علماء سے مشاورت ہونی چاہیے. ہمارے جو ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب, جو انس نورانی صاحب ہیں, اس طرح کے علماء ہیں, یہ جو جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن کے بارے میں بھی بیٹھ کے مشاورت سے سارا, تو ان سے مشورہ ہونا چاہیے. وہ بیٹھیں, وہ بتائیں کہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے, کیسے بننا چاہیے, علماء کو بتانا چاہیے. ان سے ان کو یہ معاملہ ہی ان پہ چھوڑنا چاہیے کہ اسلام نے کتنی اجازت دی ہے, کتنی نہیں دی. وہ بتائیں کہ جی ان کو کتنا حق ہے, کتنا نہیں ہے, یہ سارا وہ بتائیں. ان کو حکومت کو بھی چاہیے کہ آپ کے پیج سے ایک دو سوالات ہیں, جی جی ذرا وہ پوچھنا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا یہ کس جماعت کے ہیں. ہاں, ایک جماعت کے ایک حق میں ہیں, کبھی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, کبھی کسی جماعت میں, کبھی کسی جماعت میں. تو ساری جماعتیں پریشان ہیں کہ حافظ صاحب ہیں کس سائڈ پہ. تو ذرا واضح کر دیں اگر کر سکتے ہیں. واضح میں نے پیج پہ بڑی دفعہ کیا ہے. میں اپنا پیج چلا رہا ہوں, گروپ چلا رہا ہوں, اس پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں. میں کس طرح کسی پارٹی کا ہو سکتا ہوں؟ نیوٹرل بندہ بھی تو کبھی نہ کبھی دل میں کسی کے لیے تو نرم گوشہ رکھتا ہے. نرم گوشہ ہر اس آدمی کے لیے جو عوام کے لیے. میں جب بھی کوئی پوسٹ لکھتا ہوں نا تو میری سوچ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے کہ عام بندہ کیا سوچ رہا ہے, یہ غریب آدمی کیا سوچ رہا ہے نا کسی بھی فیصلے کے بارے میں, عام بندہ کیا سوچ رہا ہے, اور ایک باشعور شہری کیا سوچ رہا ہے. تو یہ سوچ کے میں نے اس پہ ریمارکس دینے ہوتے ہیں, پوسٹ لگانی ہوتی ہے کہ ایک ریڑھی والا کیا سوچ رہا ہے, ایک پڑھا لکھا نوجوان کیا سوچ رہا ہے. اس سوچ کو لے کے میں نے بتانا ہوتا ہے. اگر میں اس میں کروں کہ جی میں نون لیگ کا بن کے پی ٹی آئی پہ تنقید کروں, یا پی ٹی آئی کا بن کے نون لیگ پہ, یا جماعت اسلامی کا بن کے, نہیں. اب میں سب کی جو ہے نا بات کروں گا. ایک باشعور نوجوان یہی کر سکتا ہے نا, باشعور آدمی یہی کر سکتا ہے کہ وہ کہے گا ہاں یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اگر باشعور کی بات کی جائے تو آپ نے 3 سال ہو گیا آپ کو اس پیج کو بنائے ہوئے, تو کتنے % آپ نے یہ جو شعور ہے ڈیولپ کیا ہے لوگوں میں, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک لوگوں میں یہ اویئرنیس آتی جا رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے برداشت کرنا ہے, کس طرح سے بحث کرنی ہے؟ جی بالکل برداشت. میں نے جب بنایا تھا تو یہاں کے سینئر سیاستدانوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا اس پیج پہ بہت لڑائی ہوگی, باہر نکل کے جو ہے نا نوجوان آپس میں لڑیں گے. اور میں نے کہا تھا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہم لوگ نوجوانوں کو سکھائیں گے, ہم بزرگوں کو لے کے آئیں گے, ان کو اردو سکھائیں گے, ان کو اس پہ لے کے آئیں گے, وہ اپنی زندگی کے تجربات لکھیں گے. میں تقریباً 100 کے قریب بزرگوں کو لے کے آیا اس پہ لکھنے کے لیے. اور نوجوان جو ہے نا انہوں نے اتنا رسپانس دیا ہے کہ میں خود حیران ہو گیا کہ جو بات میں چاہ رہا تھا نا کہ برداشت کی, شعور کی بات ہو, تو میرے سے بھی بڑھ کے جو ہے نا مجھے رسپانس آیا. مجھے کئی نوجوانوں نے تو بہت زیادہ انکریج کیا, انہوں نے مجھے انکریج کیا, تو مجھے بڑا اچھا رسپانس آیا 3 سال میں. اس میں یہ ہوا کہ ہم لوگوں کا جو ہے اخلاق کے حوالے سے, جو سوشل میڈیا جب میں آیا تھا تو ہر کوئی ادھر غیر اخلاقی بات, مطلب مزاح میں بات کیے وہ, لیکن میں چونکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں, مجھے پتا تھا کہ 2022 میں کیا ہونے والا ہے اور سوشل میڈیا کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے فوری گروپ بنایا, پیج بنایا, اور میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو ایک اچھے انداز سے استعمال کیا جائے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا یہی ایشو رہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس عوام کو اس کا شعور نہیں دیتی, اور ہم پہلے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. نقصان کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو صحیح PUBG کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پابندی جو لگ گئی ہے لگنی چاہیے, یا اس کو کوئی اس کا مثبت پہلو آپ کی نظر میں ہے PUBG گیم کا؟ مثبت مجھے تو خیر نہیں ابھی تک نظر آیا. اچھا. لیکن یہ ہے کہ میری باقاعدہ درخواست پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پابندی لگنے میں بڑا ہاتھ. اچھا جی, کیونکہ میرے آلموسٹ ریلیٹیوز ہی کہہ سکتے ہیں آپ, ان کا بچہ جو تھا اس نے کیا تو میں بڑا غمگین تھا. میں نے اگلے دن ہی درخواست بھی کی اور پوسٹ بھی لگائی, سوشل میڈیا پہ بھی لگایا, اس پہ آواز اٹھائی. اور ایک ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی کنور لیاقت, انہوں نے قرارداد پیش کی, میں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا, تو وہ اگلے دن ہی پابند ہے. سوشل میڈیا کا اسی طرح شیشہ جو تھا نا ادھر, شیشے پہ کافی زیادہ آپ کا وہ میری درخواست پہ اس پہ پورے لاہور پہ پابندی, اور یہ کافی سلسلہ آپ کا رہا ہے. بالکل, میں یہ جو پاؤڈر بکتا ہے اس پہ میری بڑی درخواستیں گئی ہوئی ہیں, میں نے بڑے بندوں کو پکڑوایا ہے اور بڑا اس پہ میں نے ورک آؤٹ کیا. سوشل میڈیا کا آپ کی ذات کو کیا فائدہ ہوا؟ سوشل میڈیا نقصان کیا ہوا؟ دونوں آپ نے بتانے, فائدہ اور نقصان. چونکہ آپ تقریباً
رات کو 12 بجے بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں, جی. صبح 10 بجے بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں. جی. یوں لگتا ہے کہ جیسے نا آپ نے کچھ سارا 10-12 ٹائم بیٹھے موکل ہوتے. چھوڑے ہوئے ہیں, جی جی ٹھیک ہے, جنہوں نے 10-12 موبائل پکڑے ہوئے ہیں, جی جی اور آپ آرام سے سو رہے ہیں اور 10-12 موکل ہر وقت جواب دے رہے ہوتے ہیں, بڑے لمبے لمبے. جی جی. تو کیا آپ کی زندگی پہ اثر برا اور اچھا کیا پڑا ہے؟ دیکھیے میں مطالعہ بہت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس میں سارا دن نہیں ہوتا. یعنی یہ ایک میسج ہمارے نوجوان کو جا رہا ہے کہ اس عمر میں بھی مطالعہ چھوڑنا نہیں جی چاہیے. مطالعہ بہت کرتا ہوں. اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ آنا ہے تو ساتھ مطالعہ بڑا ضروری مطالعہ ہے. بہت ضروری ہے. میں کتابیں پڑھتا ہوں, اس ٹائم بھی میں 4-5 کتابیں پڑھ رہا ہوں رننگ میں روزانہ کی, جس طرح شہاب نامہ پڑھ رہا ہوں, یورپ کی تاریخ پڑھ رہا ہوں, اور میں جو ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے وہ پڑھ رہا ہوں. مطلب بکس جو ہیں وہ میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں. میں اس ٹائم وہ پڑھ رہا ہوں, ناول ایک پڑھ رہا ہوں. تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے, اور کسی بھی چیز کا فوری میں جو آنسر دیا جا سکتا ہے. آنسر دے دیتا ہوں. اور دوسرا میری لکھنے کی سپیڈ ہے اور تجربہ ہو چکا ہوگا, تو سوشل میڈیا سے میں ہر وقت سیکھتا ہوں اور آگے کنورٹ کرتا ہوں, سیکھتا اور ہوں. نقصان آپ کو کیا ہوا ہے؟ نقصان سوشل میڈیا سے مجھے نہیں کوئی نقصان ہوا. آپ کو کوئی نقصان؟ میچور پرسن تھے, پڑھے لکھے تھے, تو اس کا نقصان کیونکہ نہیں میں یوز ہی اس کا مثبت استعمال کرتا ہوں, پازیٹیو یوز کرتا ہوں, تو اس لیے نقصان کوئی نہیں. ایک اور سوال آیا ہے جو آپ کے کچھ چاہنے والے ان کی طرف سے, کہ بعض اوقات حافظ شہباز صاحب کا کوئی پالیسی اس طرح کے سامنے آتی ہے کہ اگر میں گیا ہوں تو میرے سامنے ایک اور بیان ہے, کوئی اور بندہ گیا تو اس کے سامنے کوئی اور بیان ہے. تو اس حوالے سے یہ عوامی ہے, میں ذاتی طور پہ ایسا نہیں سمجھتا, مجھ پہ غصہ نہ نہیں نہیں بالکل نہیں, آپ ہر طرح کے سوال کریں. میں نے آپ کو کہا تھا سوال ہر طرح کا ہونا چاہیے. یہ عوامی ایک سوال ہے کچھ لوگوں کی طرف سے تھا, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے پتہ کیا کرنا ہوتا ہے اس میں, اب کسی کو اگر اعتراض ہے تو اس کا اعتراض ہو سکتا ہے, جائز ہو. میں جو ہے نا, میں اگلے بندے کی مینٹیلٹی دیکھ کے بیان دیتا ہوں. اب میرے پاس اگر کوئی آدمی آئے گا وہ کم پڑھا لکھا ہوگا, ایک آدمی آئے گا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا, ایک آدمی آئے گا زیادہ عمر کا ہوگا, ایک آدمی آئے گا وہ نوجوان ہوگا. چونکہ ہم استاد ہیں, ہم نے اس کے مطابق بیان دینا ہوتا ہے. اور سیاست میں جو ہے وہ میں ہر بیان کو جسٹیفائی کروں گا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی آپ نے فلاں جگہ پہ یہ بیان دیا تھا فلاں جگہ پہ, تو وہ آ کے میرے سے بات کر سکتا ہے, میں جسٹیفیکیشن پوری دوں کہ میں نے فلاں بات کیوں کہی تھی. اور میں ایک بات اور کرتا ہوں کہ جب میں غلط بات کرتا ہوں تو میں فوری تسلیم بھی کرتا ہوں. یہ انسان کے جو ہے نا, جس انسان میں یہ خوبی نہیں ہے وہ اپنا یہ خوبی تو آپ میں مولانا طارق جمیل صاحب والی ہے, نہیں تسلیم کرنا چاہیے, نہیں ماننا چاہیے. یہ انسان ہے, اور اگر غلطی کریں تو فوری مانے بھی, اور اس پہ ڈٹے نہیں. یہ میں آج بھی اپنے بچوں کو بھی لیکچر دے رہا تھا, ڈٹ جانا کوئی سمجھداری نہیں ہے. آپ کے نزدیک آگے بڑھنا, کامیابی کے 2-3 اصول ایسے مین کون سے ہیں کہ جس پہ چل کر, جو آپ کی زندگی میں بڑے نمایاں ہیں, کہ جس سے کامیابی 100% مل سکتی ہے ہمیں؟ بالکل, اس میں یہ ہے کہ کوشش اور پنکچویلٹی. یہ بندہ ایک مسلسل کوشش کرتا رہے اور ساتھ اس میں سنسیئر بھی ہو. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ کو دی ہی کوشش ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مائنڈ دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ریسورسز دیے. تو اب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ کوشش, آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے مائنڈ کو اپ گریڈ ضرور رکھیں. مطلب آپ اگر اپنی سوسائٹی کے جو ہے وہ اکارڈنگلی نہیں چلتے, اپنی ویلیوز کے اکارڈنگلی نہیں چلتے, اپنے معاشرے کی روایات کے مطابق نہیں چلتے, اور آپ بغاوت کرتے ہیں, تو تب بھی آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. سو آپ نے اپنی سوشل ویلیوز کے اکارڈنگلی چلنا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور 2-3 ذرا پرسنل سوال آپ سے کر لیے جائیں. گھر میں لڑائی کے وقت ماں اور بیوی اگر لڑ رہے ہیں تو اس لڑائی میں سمجھانا کس سے مشکل ہے؟ ماں کو سمجھانا مشکل ہے کہ بیوی کو؟ بیوی کو سمجھانا. بیوی کو سمجھانا مشکل ہے. ماں تو بہت میچور ہوتی ہیں, مائیں تو زیادہ عمر کی ہوتی ہیں بیوی کے ساتھ. اچھا, اگر آپ نے 1 گھنٹہ گزارنا ہو اور آپ کے پاس چوائس ہو حور یا پری کی, جی جی, تو دونوں میں سے کس کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنا پسند کریں گے؟ یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس طرح کی. آپ سوال آگے سوچیں. میں اپنی بیگم کے ساتھ رہنا پسند, یعنی آپ میرے لیے حور بھی وہ ہے, پری بھی وہ ہے, اور حور بھی. یہی آج ایک میسج میں دینا چاہ رہا تھا اپنی عوام کو, کہ ہم لوگ وہ لینا چاہتے ہیں جو ہماری دسترس میں نہیں ہے, لیکن جو چیز ہمارے سامنے ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ ایک میسیج میں سننا چاہ رہا تھا اور اپنی عوام کو میں بتانا چاہ رہا تھا، جو اسپیشلی جو میرڈ لوگ ہیں، کہ ہمارے لیے پری حور ہماری بیٹی ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، وہی ایک سرگر ہمارے لیے ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا، اور یقیناً بہت سارا سیکھنے کے لیے ملا ہوگا نوجوانوں کو۔ کوئی میسیج اگر آپ اپنے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں، تو ذرا آپ میسیج آپ دے سکتے ہیں۔ جی، میسیج یہی ہے، پازیٹیو رہیں، مثبت رہیں، ہر چیز کو مثبت دیکھیں۔ جو آدمی مثبت رہتا ہے، پازیٹیو رہتا ہے، وہی آگے چلتا ہے، اور اپنی غلطی کو ہمیشہ تسلیم کریں، کیونکہ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے۔ تسلیم کریں اور آگے بڑھیں، آگے دیکھیں، پیچھے نہیں دیکھیں۔ غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے بندہ جو ہے وہ آگے دیکھ کے، آگے جو بھی آپ کے مسائل ہیں یا آپ کا جو بھی ٹارگٹ ہے اس کو پورا کریں، لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہ دیں، اپنے ٹارگٹ کو پورا کریں۔ زندگی میں ٹارگٹ ہوگا تو انشاءاللہ پورا بھی ہوگا۔ چلیں سر، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ بہت شکریہ، آپ نے بلایا۔ بہت شکریہ سر۔